انتہائی عزت و احترام سے ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین جناب سید نصرت عباس بخاری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں۔ آج 30 محرم 1447 ہجری بمطابق 26 جولائی 2025 کی انجمن جانثاران اہل بیت ریسرچ پاکستان کے زیر اہتمام 5 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری حیدری حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین، 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 باواز بلند سلوات۔ صلی اللہ محمد و آلہ۔ ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین کے لیے، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے مرحومین کو، میرے مرحومین کو، اور خاص طور پر سید اعظم علی رضوی والمشارت حسین رضوی، سیدہ کنیز فاطمہ نقوی بنت منظور حسین نقوی، استاد سید سبت جعفر اور شہید عارف حسینی کی روح کو بڑھ کر بخش۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلندتر صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا بالقاسم محمد۔ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صلوات بیت محمد والے۔ عزیزان سید الشہداء، یا رسول اللہ، صلی اللہ محمد وآلہ۔ حضران سید الشہداء، ماہ محرم الحرام گزر گیا۔ آج شب پہلی ماہ سفر کی ہے، وہ مہینہ کہ جو اہل بیت کے لیے مشکل مہینہ، وہ مہینہ کہ جس میں یہ لٹا ہوا کارواں شام پہنچا ہے۔ سید الشہداء اس مصیبت پر خون کے آنسو روتے رہے۔ ایسی مصیبت اس مہینے کے اندر آئی۔ عزیزان محترم، مجالس کا مقصد سید الشہداء کے پیغام کو سمجھنا ہے اور اس پیغام پر اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور اپنے دور میں یہ دیکھنا ہے کہ امام کا پیغام آج کے دور میں کہاں اور کس جگہ ہمیں پکار رہا ہے۔
ہماری ظاہری زندگی کیا امام کے پیغام کے ساتھ بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی. یہ بہت ضروری ہے کہ انسان ان مجالس سے اٹھے تو حسینی کردار بن کے اٹھے. آنے والے کوئی بھی ہوں، یہاں سب کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. نہ کوئی رنگ ہے، نہ نسل ہے، نہ کوئی آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ نے کتنا جانتے ہیں. مگر جیسے بھی آؤ، یہاں سے جاتے ہوئے حسینی بن کے جاؤ. دو ہی راستے ہیں، حسینی بن کر اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو، اور دوسرا راستہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا راستہ ہے. اللہم صلی علی محمد. وہ راستہ کہ جو ہر کٹھن اور مشکل وقت میں بھی اللہ کے پیغام کو لے کر آگے بڑھتا رہا. یزید یہی سمجھتا تھا کہ کربلا میں یہ سب ختم ہو جائے گا، سب بکھر جائے گا، یہیں رہ جائے گا. مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں اس کارواں میں وہ لوگ ہیں کہ جو اس پیغام کو قیامت تک پہنچا دیں گے. کربلا میں ماند اگر زینب نہ بود، کربلا میں رہ جاتی اگر جناب زینب نہ ہوتی. اب یہ انسان کو راستہ دکھا رہا ہے کہ ہر کٹھن وقت میں، مصیبت اور بلا میں تم نے اپنے آپ کو خدا سے دور نہیں کرنا. زندگی میں انسان کے ہر طرح کی مشکلات آتی بھی ہیں اور آتی بھی رہیں گی. دنیا کا خاصہ، دنیا کی حقیقت بھی یہی ہے کہ مشکل ہوگی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان بولے کہ اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے. مومن تو وہ ہے جسے 40 دن اگر کوئی پریشانی نہ آئے تو اسے سوچنا چاہیے کہیں یہ تو نہیں ہے کہ خدا نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا ہے. کیونکہ دنیا ایسی ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. مومن پرواز چاہتا ہے، اور یہ مشکلات جو ہمیں ظاہر میں لگتی ہیں یہ خدا کی طرف سے فضل و کرم ہوتا ہے. میں اپنی زندگی کو جانتا ہوں، بہرحال آپ اپنی زندگی کو بہتر جانتے ہیں. جب بھی مشکل آتی ہے انسان کو آزمائش میں ڈالتی ہے، اس کو راستہ دکھاتی ہے. اس راستے پر اگر وہ صحیح طرح لبیک کہہ دے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر اس سے دور ہو جائے اور کفر اختیار کر لے تو وہ دنیا میں بھی ناکام ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی ناکام. خدا کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. خداوند متعال فرماتا بھی ہے حدیث کے اندر کہ جب تک تمہیں میری سلطنت کی نابودی کا یقین نہیں ہو، اور تمہیں جب تک یہ یقین نہیں ہے کہ میرے خزانوں سے دنیا خالی نہیں ہوئی، تو تم رزق کے لیے پریشان مت ہوا کرو، کیونکہ سب خدا ہی کی طرف سے ہے. اور یہ مشکل اور آزمائش خدا کی طرف سے ایک موقع ہے، اپرچونٹی ہے. ایک آدمی کہ جسے کوئی بھی چیز نہ ہو، کوئی بھی پریشانی نہ ہو سکتا ہے وہ کبھی زندگی میں متوجہ ہی نہ ہو خدا کی طرف. لیکن جب انسان کسی جگہ پھنستا ہے، کسی جگہ مشکل میں آتا ہے، تو اسے پھر خدا یاد آتا ہے. اور یہ خدا خود چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھے یاد کرے. اس لیے جتنی بھی پریشانیاں ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، انسان خود دنیا سے چلا جائے گا. خود جانا تو ویسے بھی ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کی معرفت کے ساتھ دنیا چھوڑ کے جائے آدمی. جہاں جانا ہے اس کی معرفت پتہ ہو کہ میں جہاں جا رہا ہوں میں اس کے لیے تیار تھا. آیت اللہ نخوت کی اصفہانی مشہد مقدس میں مولا کے حرم میں ان کا مرقد ہے. ظاہر ہے وہ جب انتقال ہوا اس وقت حرم ایسے نہیں تھے، ابھی حرم بہت وسیع ہو گئے. انہوں نے خود وصیت کی تھی مجھے اتنے فٹ نیچے دفنانا، کیونکہ ان کو علم تھا کہ جب کل حرم بڑھے گا، کھدائیاں ہوں گی، تو یہاں تک آ کر پلر رک جائیں گے. تو وہاں انہوں نے اپنے آپ کو وصیت کی تھی کہ مجھے یہاں دفنانا. آج بھی جو باب ہے جہاں پر پنجرہ فولاد ہے، ادھر ایک ستون کے نیچے ان کی قبر ہے. وہ بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے تھے. ان کا شاگرد ان کی خدمت میں آیا، کہا استاد رو کیوں رہے ہیں؟ کہا خدا نے میرا مرتبہ بڑھا دیا ہے. تو کہا اس میں تو خوش ہونے کی بات ہے، رونے کی کیا ضرورت ہے؟
کہا کہ جس مرتبے پر میں پہلے تھا وہاں لوگ اپنی مشکل لے کر میرے پاس آتے تھے اور میں دعا کرتا تھا اور ان کی مشکل ہٹ جاتی تھی. اب جس مقام پہ میں ہوں وہاں سے مجھے یہ دکھایا جا رہا ہے یہ جو مشکل تھی اس کے اوپر یہ مشکل نہیں تھی، یہ خدا کا فضل تھا اس کے اوپر. زندگی دیکھنے کا زاویہ الگ ہونا چاہیے. ہم مادے سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں، مادے سے، اور اسی سے پرکھ رہے ہیں اپنی پریشانیوں کو، اپنی زندگی کو. خدا اصل میں کھٹکھٹا رہا ہے، متوجہ کرانا چاہ رہا ہے. آغا پناہیان بہت بڑے عالم دین گاڑی میں سفر کر رہے تھے تو سگنل پہ ایک پھول والا کھٹکھٹانے لگا تو انہوں نے اس کو اشارہ کیا مجھے نہیں چاہیے. کافی دیر اس نے کہا کہ نہیں شیشہ نیچے کیجئے. کہا میں آپ کو بیچنا نہیں چاہ رہا تھا، میں آپ کو ہدیہ دینا چاہ رہا تھا. کہا اس نے مجھے دیا، اتنی دیر میں سگنل کھل گیا، میں نکل گیا اور میں سر جھکا کے گھر تک آیا کہ خدا ہماری زندگی میں ہمیں کچھ دینا چاہ رہا ہے لیکن ہم اسے اگنور کر رہے ہیں. نہیں چاہیے، نہیں چاہیے. نعمت عزیزان محترم، اگر مشکل کوئی چیز نہ ہوتی تو خدا انبیاؤں پہ نہ ڈالتا. نبیوں کو کتنی مشکل میں رکھا پروردگار، کس نبی کو مشکل میں نہیں رکھا. ہر جگہ آزمائش اور امتحان، اور اللہ کا نبی وہاں سے کامیابی کے ساتھ نکلتا ہوا ہے. جوان ہے عزیزان محترم، جوانوں کو سورہ یوسف پڑھنی چاہیے. قرآن میں سورہ یوسف جوانوں کو، تاکہ انسان اندر سے پاکیزہ ہو، طہارت ہو. اس کے لیے کوئی بھی چیز آپ کے باطن کو پاک نہیں کرے گی. دنیا کی کوئی ڈٹرجنٹ، کوئی گولی، کوئی سیرپ پاک نہیں کرے گا. اللہ کا کلام جب آپ کے وجود میں جائے گا تب یہ پاک ہوگا. اور جوان روایات و احادیث میں ہے کہ وہ جوان کہ جس کا گوشت اللہ کے کلام میں رنگا ہوا ہو، وہ جوان چاہیے. ایسا جوان ہو. سورہ یوسف آپ کے سامنے ہے. کیا حضرت یوسف پہ مشکلات نہیں آئیں؟ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا، بیچ دیا اللہ کے ولی کو مصر کے بازار میں. اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف بڑے ہوتے گئے، بڑے ہوئے، اور پھر وہ قرآن واقعہ بیان کر رہا ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف کو بلایا اور اس کے بعد 7 دروازوں کو بند کر دیا. جوان عزیزان محترم، آیت اللہ جوادی عاملی کہتے تھے وہ خدا جو مصر میں تھا وہی خدا آج بھی ہے. حضرت یوسف نے کہا پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں. یوسف مڑ جا، مڑ گئے، 7 بند دروازے کھل گئے. آج بھی جوان انہی چیزوں میں گرفتار ہے. آج 7 ظاہری دروازے نہیں، مگر آج انسان سوشل میڈیا، نامحرم تعلقات، یہ سارے دروازے ہیں جو انسان ایک ایک کر کے بند کر رہا ہے. مگر اگر آج بھی انسان پلٹ جائے کہ خدا میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تو جس نے حضرت یوسف کو بچایا تھا وہ آج ہمیں بھی بچا سکتا ہے. خوب اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں رجوع. انسان خود کچھ نہیں کر سکتا، محتاج ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پرفیکٹ ہوں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں مجھے نفوذ نہیں کرے گا. نہیں، ایسا کوئی نہیں. شیطان ہمارے آباء و اجداد سے واقف ہے، جانتا ہے میرے دادا میں کون سی کمزوری تھی، اس کو پتا ہے کہ اس کی جینز میں یہ کمزوری چلتی آ رہی ہے. واقف ہے وہ، اس کو نہیں آپ کہہ سکتے کہ میں نہیں. شیطان کا کام. ایک عالم دین، بہت بڑے عالم دین تھے، شیطان ان کے مقابلے میں آیا، کہا بحث کرو، میرے سے بحث کرو. انہوں نے کہا کہ نہیں تم بحث نہیں کر سکتے، تم ہار جاؤ گے میرے سے. عالم دین نے کہا نہیں پھر بھی بحث کرو. بہت بحث کی اور آخر میں شیطان ہار گیا. کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم ہار جاؤ گے. شیطان نے کہا مجھے پتا تھا میں ہار جاؤں گا. کہا پھر؟ کہا میں آپ کا یہ وقت ضائع کرنا چاہتا تھا.
پایا کرنا. انسان اصلا اس کو علم نہیں ہے اس کا کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے. ایک ایک لمحہ خدا کی بارگاہ میں لکھا جا رہا ہے. کیا سوچ رہا ہے, کیا بول رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے, کیا کر رہا, ہر چیز دیکھی جا رہی ہے. وہ خدا جس کا اتنا بڑا سسٹم ہے, اتنا بڑا نظام ہے کہ جو انسان کے قلب سے واقف ہے, نیتوں سے واقف ہے, ہر چیز سے واقف ہے, اس کی طرف میں رجوع کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. یہ بہت ضروری ہے زان محترم کہ انسان اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں پیش کرے, اس کی بارگاہ میں رہے, اپنی عجز اور انکساری کو اس کے سامنے مانے کہ میں محتاج ہوں, تیرا محتاج ہوں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں فقری فخری, یعنی پروردگار یہ جو میری محتاجی ہے تیری بارگاہ میں, رسول ہے, محبوب کبریا ہے, پہلی خلقت ہے, رحمت للعالمین ہے, انہی کے صدقے میں خدا نے کائنات کو خلق کیا. وہ کہہ رہے ہیں, وہ پروردگار میری محتاجی تیری بارگاہ میں میرا افتخار ہے, یعنی میں تیرا محتاج ہوں, میں اس پہ فخر کرتا ہوں. تو میں اپنی زندگی میں دیکھوں جانے محترم, میں اپنی زندگی میں کتنا محتاجی کا اظہار کرتا ہوں. ہر انسان اس کی بارگاہ میں محتاج ہے, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ, اتنی بڑی شخصیت, تفسیر المیزان, اپنی زندگی کے آخری حصوں میں حافظہ بھولنا شروع ہو گیا. کہتے ہیں کہ انسان کس بات پہ فخر کرتا ہے, چیزوں کو تو وہ بھول جاتا ہے, انسان کیا کرے گا اس کی بات. لیکن انسان ایسے گھوم رہا ہے, کس طرح گھوم رہا ہے. حضرت لقمان بھی سورہ لقمان میں اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں کہ زمین پہ تکبر کے ساتھ مت چلو, زمین تمہیں کھینچ لے گی, دست جائے گی. مولا متقیان بھی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں, حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام, اللہم صلی اللہ, کچھ لوگوں کے ساتھ قبرستان جا رہے, کہا کہ یہ دیکھو کہاں گئے وہ محل جس میں یہ لوگ رہا کرتے تھے, کہاں گئے, کہاں گئی وہ شان و شوکت, اور یہ اب کہاں پر ہے کہ کہاں زمین کے اندر یہ لوگوں سے فاصلوں پر پڑے ہوئے ہیں, کہاں ہے. اور مردے کو موقع ملتا تو وہ آ کے بتاتا کہ اس نے زندگی کیسے گزاری ہے, مگر کوئی پلٹ کے نہیں آیا. ہمارے پاس بھی یہی اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کریں. جوان ہیں آپ, وسوسہ ہے, اور جب تک آپ دشمن کو نہیں پہچانیں گے آپ اپنی تربیت نہیں کر سکتے. انسان کو پتہ ہی نہ ہو اس کا دشمن کون ہے تو وہ کبھی بھی کامیابی کے راستے کو طے نہیں کر سکتا. قرآن جہاں بھی اللہ کے ولی کا ذکر کر رہا ہے اس کے مقابلے میں جو سسٹم آیا اس کا بھی ذکر کر رہا ہے. کہیں پر فرعونیت ہے, کہیں پر جو ہے وہ نمرودیت ہے, شدادیت ہے, کہیں پر طاقت ہے, کہیں پر جو ہے وہ دولت ہے, قارون ہے, کہیں بت پرستی ہے, ہر جگہ. مگر خدا ہر جگہ یہ بتا رہا ہے کہ میں ہوں. اپنے نبیوں کو خدا نے خود بچایا ہے, خود بچایا, اللہ کا نظام. آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں, جوان ہے, اسپرٹ ہے, انرجی ہے, طاقت ہے, دشمن جوان کو خراب کرنا چاہتا ہے. دشمن چاہتا ہے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے. یہ جو اتنی بمبارڈمنٹ ہے نالج کی, اتنی بمبارڈمنٹ ہے سوشل میڈیا کی, یہ سب کیوں پروموٹ کرتا ہے؟
آپ دیکھیں نا ایک فیک ورلڈ ہے, فیک ورلڈ. بیکار کر دو قوم کو. دیکھیں نا آپ دنیا کس کو فالو کرتی ہے؟ انفلوئنسر کو فالو کر رہی ہے. وہ کون انفلوئنسر جو بہرحال جو صرف سوشل میڈیا پہ بغیر کسی فائدے کی چیزیں بنا رہا ہے. لیکن کتنے ٹیچر ہیں, کتنے ڈاکٹرز ہیں, کتنے انجینئرز ہیں, کتنے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کام کیا ہے, ان کو کوئی یاد نہیں رکھا, ان کے لیے کوئی بات نہیں کرتا. خوب یہ کریٹ کیا اس نے, یہ ہم سمجھ نہیں رہے. ہم شیطان کے میدان میں کھیل رہے ہیں, اس کا میدان ہے یہ. وہ اپنے میدان میں اس نے خود آئیکن کریٹ کیے ہوئے ہیں, خود اس نے کیے ہوئے ہیں, اس نے بنایا ہے. جو ایسے کرے گا, جو ایسے ویڈیو بنائے گا, اس کو اتنے لائکس آئیں گے, اس کے اتنے فالوورز ہوں گے, اس کو اتنا پیسہ دے گا. فیک ورلڈ ہے, فیک ورلڈ, دھوکا. ڈارک سائڈ کسی کو نہیں پتا, اور دنیا سمجھ رہی ہے کہ شاید اسی میں لگنا ہے, اسی میں. حدود توڑ رہا ہے, اللہ کے حدودوں کو توڑ رہا ہے, انسانیت کو ختم کر رہا ہے, شرم و حیا کو پامال کر رہا ہے. آپ کے سامنے کیا کیا نہیں ہوا ابھی. ایک ٹک ٹاک کے چکر میں بھی اسلام آباد میں بچی مر گئی, مار دیا, قتل کر دیا. کتنے حادثات ایسے, اور کتنے گھر اجڑ گئے. یہ اس کا میدان ہے. اگر کام بھی کرنا ہے تو پھر عقل کے ساتھ کرنا پڑے گا. پہلی بات تو خود انسان اپنا پلیٹ فارم بنائے. ہم بھی اسی کے میدان میں کھیل رہے ہیں, ہم بھی انہی کے پلیٹ فارم پہ لائف جا رہے ہوتے. ہمارا اپنا پلیٹ فارم ہی کوئی نہیں ہے, ہم بنا ہی نہیں پائے آج تک. چائنا کو دیکھیں آپ, کوئی بھی چیز نہیں چلتی وہاں, سب اپنا. بھوکے مر گئے, کام نہیں کیا. دنیا میں سب سے ٹاپ پر, اکانومی بھی اوپر, ٹیکنالوجی بھی اوپر, سب کچھ اوپر. اور بھی بہت سارے لوگ. ایران کو دیکھ, جنگ میں 12 دن کی, سب باہر کا سسٹم ختم کر دیا, بند کر دیا, سب انٹرنیٹ کٹ گیا 12 دن, مگر انٹرنیٹ چلتا رہا کیونکہ اپنا سسٹم بنایا ہوا تھا, سب چلتا رہا. خوب جب آپ اس کے گراؤنڈ میں کھیلیں گے جیت نہیں سکتے. خود کرنا پڑے گا, کوشش کرنی پڑے گی. انہوں نے آئیکن کریٹ کیے, انہوں نے کامیابیاں دنیاوی سیٹ کی ہوئی ہیں. جو یہاں پہنچے گا وہ کامیاب, جو یہاں پہنچے گا وہ کامیابی اس جگہ جانے میں, کامیابی اس ملک میں جانے میں, کامیابی اس ڈگری میں, سب اس کا بنایا ہوا. ہم کیوں اپنی چیزوں کو نیچے دے دیں, ہم کیوں اپنے برین کو ڈرین کر رہے ہیں. اس کی خیر ایک غلطی ہماری اپنی بھی ہے, ہم نے اپنے ملک میں چیزوں کو ڈیزائن نہیں کیا, انڈسٹریاں نہیں بنائی, اپرچونٹیز کریٹ نہیں کی, آپشن کریٹ نہیں کیے. اس لیے ہر شخص بھاگنا چاہتا ہے, کیونکہ ہم نے بچپن سے جوان کو کامیابی کی ڈیفینیشن دنیا بتائی. دنیا, بس بیٹا دنیا ہونی چاہیے, اچھا جاب, اچھی کام, 4 پیسے, وہ بری بات نہیں ہے. اللہ کہہ رہا رزق حلال کماؤ, منع تھوڑی ہے. لیکن ہم نے کامیابی یہ نہیں بتائی کہ جسے خدا قرآن میں کامیابی کہہ رہا ہو, جسے مولا کائنات نے آخری لمحے سجدے میں ضربت لگی تو کہا فزتو ورب الکعبہ, آج میں خدا کی قسم کامیاب ہو گیا. یہ تھی کامیابی. علی نے بدر احد کو اپنی کامیابی نہیں کہا, اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو ختم کر دینا. امام علی کہہ رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا. خوب یہ ہے, انسان بہرحال اپنے آپ کو دیکھے. آپ بہرحال فرصت زندگی کی نکلتی جا رہی ہے, امام کا ظہور نزدیک ہے. ہم امام تک کیسے پہنچے, اور پہنچنا ہے عزیزان محترم, محنت کرنی پڑے گی, اسٹریٹجی بنانی پڑے گی, سسٹم ڈیزائن کرنا پڑے گا, کچھ تو کرنا پڑے گا. بہرحال بیٹھے بیٹھے تو کوئی بھی امام تک نہیں پہنچے گا. سب سے پہلے باطن کو پاک کرنا. وہ جوان کہ جو استغفار کرے, امام خود استغفار تھے. استاد فاطمی نیا رضوان اللہ تعالی علیہ حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں گئے. حرم میں دفن ہے, بہت بڑے عارف. وہ
اپنی کتاب میں واقعہ بیان کرتے ہیں کہ تہران کے قریب گاؤں تھا، وہاں ایک لڑکا، اس کے والد عالم دین تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اس نے باپ کا لباس پہن لیا، اس کو اتنا علم آتا تھا نہیں، اس نے بولا چلو جو تھوڑا بہت سیکھا ہے، بیٹھا رہا بہت عرصے تک لوگوں کو مسائل بیان کرتا رہا۔ ایک دن آئینے میں دیکھا کہ محاسن پہ سفید بال آ گئے، تو ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا کہ تم اتنے عرصے سے لوگوں کو غلط بتا رہے ہو، تمہیں آتا نہیں ہے۔ شرمندہ ہوا، خدا کی بارگاہ میں توبہ کی، استغفار کیا، واپس گیا ممبر پہ، کہا کہ ایسا ایسا ہے کہ میں بہت عرصے سے آپ کو اپنی طرف سے بتا رہا۔ لوگ الٹا قبول کرتے، ہمارے ہاں تو لوگوں کا بڑا مسئلہ ہے، کوئی غلطی مان لے تو الٹا اس کی قبول کرنے کے بجائے اس کو، اور لوگوں نے اس کو اتنا مارا، اس کے کپڑے پھاڑ دیے، بیچارہ گاؤں سے باہر نکل گیا، شہر کے اندر داخل ہوا، دیکھا ایک بزرگ سی شخصیت اسے ملی، کہا کیا ہو گیا، کیا پریشانی ہے؟ کہا ایسے ایسے، تو کہا علم سیکھ کیوں نہیں لیتے، پڑھ کیوں نہیں لیتے؟ کہا کہاں پڑھوں؟ کہا فلانے مدرسے میں جاؤ، فلانے استاد کے خدمت میں پہنچو۔ وہ گیا مدرسے میں، جا کے استاد کو کہا، وہ کہا کہ میرے پاس تو وقت نہیں ہے، میرے تو تمام گھنٹے جو ہیں وہ مصروف ہے۔ پھر مایوس ہو کے آیا، پھر وہی شخصیت ملی، کہا کیا ہوا؟ کہا استاد کہہ رہے ہیں وقت نہیں ہے۔ کہا استاد سے کہو کہ ظہر کی اذان سے پہلے تھوڑی دیر جو وقت ہے وہی مجھے دے دیں۔ یہ پہنچ گیا، وہ تھوڑا سے پریشان تو ہوئے کہ اس کو کیسے پتہ چلا میرے پاس اتنا وقت ہے، خیر پڑھاتے رہے۔ ایک دن پہنچے تو پتہ چلا جس حجرے میں پڑھاتے تھے مدرسے کی، اس کی چابی نہیں مل رہی، تو کہا کہ آج کلاس نہیں ہوگی۔ پھر واپس چلا، پھر وہ شخص مل گیا، کہا کہ آج کلاس نہیں ہوئی، چابی نہیں ملی۔ کہا استاد سے کہو کہ فلانی جگہ پر چابی پڑی ہوئی ہے۔ جب یہ ہوا، اس طرح ایک آدھ واقعہ ہوا، استاد کہا کہ یہ کون ہے کہ جو میرے اوقات سے بھی واقف ہے، میری کتابوں سے بھی واقف ہے۔ استاد تھے، سمجھ گئے کوئی اور نہیں ہے، وقت کا امام ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا تمہاری ان شخصیت سے کبھی ملاقات ہو تو ہمارا بھی سلام پیش کرنا۔ اب وہ جوان کو نہیں پتا کہ وہ امام ہے، کیونکہ غیبت کے اندر یہ بحث ہے، علماء نے اس بحث کو کتابوں کے اندر بیان کیا ہے کہ جب تک امام خود نہ چاہیں کوئی امام کو پہچان نہیں سکتا، جب تک وہ خود نہ چاہے، تشرف کرے تو ہی کوئی پہچانتا ہے، ورنہ نہیں پہچانتا۔ نہیں پہچانا تھا مگر استاد پہچان گیا۔ کہا جب استاد ان کی خدمت میں جاؤ تو ان سے کہنا کہ کبھی ہمیں بھی اپنی زیارت کروا دیں۔ اس جوان نے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا تو انہوں نے کہا کہ استاد سے کہو کہ جب ضرورت ہوگی ہم مل لیں گے، لیکن ہم ان سے راضی ہیں۔ راضی ہونا ضروری ہے۔ پھر جب ان کو یہ پیغام ملا، پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ شاگرد غائب ہو گیا، کیونکہ راز کھل گیا، پھر وہ شاگرد کبھی نظر نہیں آیا۔ جوان ہیں آپ، استغفار کریں، سلامتی دعائے امام زمانہ پڑھا کریں، دعائے فرج پڑھا کریں۔ جتنی مصیبتیں اس ٹائم دنیا میں ہیں کبھی بھی نہیں ہوگی۔ غزہ میں اللہم صلی علی محمد امام کہ آج آپ دیکھیں نا، غیبت ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہم غمگین ہوتے ہیں غزہ کے حالات دیکھ کے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لیکن امام کو دکھ نہیں ہوتا ہے، لیکن امام کس کے پاس آئے، کون ایکسیپٹ کرے؟ آپ بولیں ہم لوگ ہیں نا، ابھی اتنے سارے لوگ ہیں، مولانا صاحب 313 ہیں، ہم تو بہت سارے ہیں، کتنے ہم واقعاً تیار ہیں، کتنے ہم اپنے وجود سے اٹھ کر امام کے پاس جائیں گے، کتنے اٹھے؟ اور یہ ایک دو دن میں نہیں ہوگا۔ کرم ان کی نگاہ کا ہو تو ثانیہ سیکنڈ بھی نہ لگے انسان کو، وہ حر کو حر علیہ السلام بنا دیتے ہیں۔ کرم ان کا ہو، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، بغیر کرم کے کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن میں بھی تو اپنی زندگی میں کچھ کوشش کروں۔ تو استغفار بہت ضروری ہے۔ جوان ہے، استغفار، غلطی انسان سے ہوتی ہے، کوئی نہیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں۔
یہ جوان آج ان باتوں کو طے کرے گا. دشمن کو پہچاننا ضروری ہے. تاریخ مسلمانوں کی تاریخ میں بہت بڑے حصے میں جس چیز کو دبایا گیا، چھپایا گیا، وہ دشمن شناسی تھی. دشمن نہیں بتایا. نمازیں پڑھو، یہ پڑھو، حج کرو، سب کرتے رہو. دشمن کون ہے؟ ابھی بھی آپ دیکھیں جا کے، ابھی بھی آپ مسلمان جمع ہوں حج پہ، وقت کے یزید کے خلاف نعرہ نہیں لگا سکتے، استعمار کو کچھ بول نہیں سکتے. یعنی کیا؟ دشمن نہیں ہونا چاہیے. دشمن خاموش. نمازیں پڑھتے رہو، عمرے کرتے رہو، سب کر لو، ماتھے پر تمہارے نشان آ جائیں سجدے کرتے کرتے، مگر دشمن نہیں، دشمن کی بات نہیں کرو. عزیزان محترم، کیسے ہو سکتا ہے جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر وقت اللہ کے نظام کے مقابلے میں شیطان کا نظام آیا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور قرآن ڈیزائن اور پیٹرن کو بتا رہا ہے. ہر نبی کے داستان کو، احسن القصص کو بیان کرتے ہوئے ہر طرح کی چیز کو بتایا. دولت کہاں آئی، جادو کہاں آیا، بیماریاں کہاں آئیں، پروپیگنڈے کہاں آئے، ہیلے کہاں آیا، جھوٹ کہاں آیا، ہر قوم کی برائی کو بھی بتایا. مگر اصحاب کہف کیسے جوان تھے جنہوں نے معاشرے سے تنگ آ کر خدا سے پناہ مانگی، اور آج بھی پہاڑ کے اندر سو رہے ہیں. خوب یہ بہرحال ہم تو اب کس پہاڑ کی طرف جائیں، ہم کہاں جائیں، دنیا چھوڑ کے تو جا نہیں سکتے. لیکن عزیزان محترم، اپنے آپ کو دیکھیں. آخری نبی جب اللہ کا آیا تو شیطان نے چیخ ماری ہے. کیوں؟ کیونکہ آخری نبی آ گیا، دین کامل ہو جائے گا، اب سسٹم ختم. اس نے بڑی کوشش کی مکہ میں نفوذ کرنے کی، لیکن نہیں ہو پایا رسول خدا کی ولادت پہ. لیکن جب جبرائیل نے روکا اور اس نے کہا کہ مجھے امت میں جانے کی اجازت ملے گی، کہا ملے گی. واپس چلا گیا، خوش ہو گئے. اور جب اسلام کا پیغام پھیلنا شروع ہوا تو آپ دیکھیں کفار مکہ نے کیا کیا. کفار مکہ نے پوری کوشش کی کسی طریقے سے رسول خدا کو اذیت کریں، ان کو نکال کچھ کریں. جب دیکھا کہ بات نہیں بنی تو پھر اس کے بعد کہا کہ آپ بادشاہ بن جائیں، آپ یہ لے لیں، آپ وہ لے لیں. مگر نہیں، اللہ کے نظام میں سمجھوتا نہیں ہے. اور آج کا مسلمان سمجھوتے پہ چل رہا ہے، مصلحت پہ چل رہا ہے، ظاہری فائدے پہ چل رہا ہے. ہر ظاہری حکومتیں جتنی بھی ہیں مسلمانوں کی، نون مسلم سے ہم کیا گلہ کرتے، مسلمانوں وہ اپنے ظاہری فائدے کی وجہ سے استعمار کے آگے جھکی ہوئی ہیں، جبکہ استعمار کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ صرف خوف ہے جو ہم نے بٹھایا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. چند لوگ کربلا میں تھے، چند لوگ. یہ انسانیت کی بقا ہے. کربلا کو اگر انسان دیکھے تو چند لوگ کربلا کے اندر موجود تھے. ان چند لوگوں کو پوری اسلامی طاقت، جس میں دوسرے بھی لوگ شامل تھے، کیا دبا پائے، مجبور کر پائے. گردنیں تن سے جدا ہو گئی، مگر خدا کا نام زندہ رہا اور زندہ رہے گا. یہی چیز تھی کہ جب انہوں نے پوری کوشش کی اور پھر ابلیس بوڑھا شخص بن کے آیا اور یہ کفار مکہ بیٹھے ہوئے تھے. کہا پریشانی کیسی؟ کہا پریشانی یہی ہے کہ ہمارے درمیان سے کھڑا ہو گیا ہے شخص اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کیا کریں؟ کہا ختم کر دو. کہا کیسے ختم کریں؟ بنی ہاشم ہے، بڑا قبیلہ ہے، لڑ نہیں سکتے. کہا سارے قبیلوں سے ایک ایک شخص جمع کرو اور پھر حملہ کرو، اور جب حملہ کرو گے تو یہ سب سے نہیں لڑیں گے. شیطان کا تو کام ہی یہی ہے. فرعون کو بھی اس نے آخری وقت میں پھنسوایا ہے. حالانکہ فرعون جانتا تھا کہ دریا میں جو راستہ بنا ہے یہ حضرت موسیٰ کے عصا نے بنایا ہے، مگر اسی میں اتار دیا اور وہ پانی فرعون کو. شیطان کا کام یہی ہوتا ہے، آخر تک لے کے جاتا ہے. ان کو لے گیا، کود گئے.
رسول خدا کے گھر میں رات کی تاریکی میں کود گئے، بستر پہ دیکھا کہ رسول سو رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کام ختم ہو جائے گا، مگر انہیں نہیں پتا تھا اور نہ ہی شیطان کو پتا تھا کہ اللہ آج کی رات ایک ایسا نظام دکھانے جا رہا ہے کہ قیامت تک جب بھی تم اللہ کے مقابلے میں آؤ گے یہ ولایت کا نظام تمہارے مقابلے میں آئے گا۔ علی کا نام لینے سے کئی باغ کھل جاتے ہیں۔ علی کا نام لینے سے کئی باغ کھل جاتے ہیں، علی کا نام لینے سے کئی راز کھل جاتے ہیں، علی کا نام لینے سے کئی راز کھل جاتے ہیں۔ کہا جبرائیل نے اے رسول خدا کو آزاد، علی کا نام لینے سے کئی منظر جل جاتے ہیں۔ نعرہ حیدری! عزیزان محترم، خوب وہ نظام تھا، سسٹم تھا، شیطان اپنی کیلکولیشن لے کے بیٹھا ہوا تھا، رسول کو ختم، سب ختم، کہا نہیں ایسا نظام دوں گا کہ قیامت تک چلتا رہے گا، یا علی ہوگا یا علی کی اولاد ہوگی یا علی کے ماننے والے ہوں گے، ایسا سسٹم دیا۔ اب تاریخ گواہ ہے، جب بھی اسلام کو خطرہ ہوا کون آیا؟ علی آیا۔ جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ خندق ہو، کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ پھر خیبر 39 دن تک مسلمان لڑتے رہے، رسول خدا نے بھی پہلے نہیں بھیجا ورنہ کہتے ہیں ہماری باری نہیں آئی، 39 دن تک لڑتے رہے، یہاں 57 ملکوں میں سے 56 ملک صرف زبان سے باتیں کرتے رہے، وہاں بھی رسول نے فرمایا کل علم اس کو دوں گا جو قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، خدا بھی اس سے محبت کرے گا، وہ بھی خدا سے محبت کرتا ہوگا۔ وہ دروازہ جسے 40 لوگ ہلاتے تھے علی نے 2 انگلیوں سے اکھاڑ پھینکا۔ وہ آج کا خیبر جسے دنیا میں خوف بنایا ہوا تھا کہ ایسا آئرن ڈوم ہے کوئی کچھ کر نہیں سکتا، ادھر بھی علی نے اکھاڑا، ادھر علی کے ماننے والوں نے پچھاڑ دیا۔ یا خوب نظام ہے۔ علی 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 اسی سے ڈر ہے، نعروں سے ڈر ہے، یہی ڈر تھا، یہی ڈر رہے گا، اور علی نام ہی ایسا ہے۔ وہ بھی ڈر گیا تھا جب اس نے نام پوچھا کہ نام کیا ہے؟ حیدر۔ کہا میری ماں نے مجھے کہا تھا حیدر کے مقابلے میں نہ جانا۔ عزیزان محترم، آج بھی غیبت کے پردے میں حیدر کا فرزند انتظار کر رہا ہے، کوئی روک نہیں سکتا، اور نہ یہ معاملہ روکے۔ ہم مر جائیں، کٹ جائیں، ہم راستے کا پل بن جائیں، ہمارے اوپر سے لشکر امام کا چل جائے، تیاری یہ ہے، یہ تیاری کرنی ہے۔ خوف کیسے؟
ساری زندگی بچپن سے مجلس میں سن رہے ہیں کہ ایک امام تھا اور اتنے پروانے، گردنیں کٹ گئیں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں. سر کٹا وہاب ابن کلبی کا، اور یوں دشمن نے واپس، ماں نے واپس دے دیا، جو دیا وہ واپس نہیں لیتے. عزیزان محترم، خوب یہ جان چاہیے. خوب آپ زیارت میں پڑھتے ہیں، خوب انسان اپنے وجود کو قربان کرے. محجۃ البحثہ، محجہ زیارت عاشورہ میں بھی، زیارت اربعین میں پڑھتے ہیں. یعنی بدن کٹ جائے نا تو سارے بدن کا خون نکل جاتا ہے. شارک قلب کے اندر خون ہوتا ہے، اس قلب کو کاٹا جائے نا تو اس میں خون کا لوتھڑا ہوتا ہے. کہا وہ بھی امام پر قربان ہے. وہ قربان، ایسی قربانی چاہیے، یہ قربانی چاہیے. جسے جان اور عزت اور مال خوف، وہ کربلا بھول جائے، وہ کربلا میں نہیں آ سکتا. کربلا داستان ہی اپنے وجود کو لٹانے کی ہے. کربلا موت نہیں ہے، کربلا حیات ہے. کربلا فنا نہیں کرے گی، کربلا باقی رکھے گی. باقی ہمارے اپنے اوپر ہے جان محترم کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کر سکتے ہیں. ایک عالم دین ایک مسجد میں نماز پڑھا تھی تو وہاں ایک شخص خدمت کرتا تھا. خدمت پتہ چلا اس مریض ہو گیا. اس کے بیٹے ایک دن دوڑتے ہوئے آئے، کہا مولانا باپ کا لگتا ہے آخری وقت آ گیا ہے، کلمہ نہیں پڑھ رہا، ہم بہت کوشش کر رہے ہیں. وہ عالم دین بھی آئے، کہا اتنی ساری زندگی زحمت کی تم نے، کلمہ تو پڑھو. نہیں بول کھول رہا. کہا آخری وقت ہے. کہا کہ جن کی ساری زندگی خدمت کی ہے جب تک وہ خود نہیں آئیں گے. کہا تھوڑی دیر میں دیکھا کہ اس بیماری کی حالت میں بھی اٹھ بیٹھا اور پھر امام کو سلام کر رہا ہے کہ وہ آ گئے کہ جن کی خدمت کی تھی. اصل یہی ہے کہ وہ آئیں اور لے کر چلے جائیں. ہم نے بہرحال عزیزان محترم جتنی بھی زندگی گزارنی تھی گزار لی. تو بونس ہے، کرم انہیں کا ہے. جوان اپنی قیمت کو سمجھے. وقت بڑا تیزی سے عزیز میں گزر گیا. خدا جانتا ہے حق تو کوئی ادا اس ممبر کا کر نہیں سکتا. خدا بہرحال آپ کے آنے کو قبول فرمائے. ہر شخص نے جو بھی خدمت کی ہے، جان سارا نے، اہل بیت نے، خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہم آج ہیں کل نہیں رہیں گے، مگر عزاداری رہے گی. اور یہی عزاداری ہے کہ جو ہمیں امام تک لے کے جائے گی. تو ہم اپنے آپ کو اپنے امام تک لے کے جائیں. اللہم صلی علی محمد. عزاداران محترم، جوان کربلا میں بھی ایک جوان، وہ جوان کہ جس کی اذان آج تک جوان ہے. آج بھی وہ اذان نہ ہو تو عاشورہ کی ابتدا نہیں ہوتی. ایسا جوان ہے وہ کہ جسے امام حسین نے تہجد کی نمازوں میں مانگا. وہ جوان، وہ کہ جو شبیہ پیغمبر ہے. خود امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم نانا کے چہرے کو دیکھنا چاہتے تھے تو ہم علی اکبر کو دیکھتے تھے. جب ہم نانا کی آواز سننا چاہتے تھے تو ہم علی اکبر کی آواز سنتے تھے. سفر میں یہ جو مدینہ سے شروع ہوا، جب بھی اہل حرم کو کوئی بات سمجھانی ہوتی تھی امام حسین علی اکبر کو بھیجتے تھے. علی اکبر کی ہر کوئی سنتا ہے. ایسا جوان ہے. اسی سفر میں امام کی آنکھ لگتی ہے اور پھر بیدار ہوتے ہیں. امام کے لبوں پر 3 دفعہ ایک جملہ آتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون.
ساتھ ساتھ یہ بیٹا چل رہا ہے۔ بیٹے نے کہا بابا یہ کلمہ آپ کی زبان پہ جاری کیوں ہو گیا؟ کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے منادی ندا دے رہا ہے کہ موت اس کاروان کے پیچھے پیچھے ہے۔ جوان نے یہ نہیں پوچھا کہ موت سے بچیں کیسے، کہا بابا ہم حق پہ نہیں ہیں۔ بیٹا حق پہ ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ہے جوان۔ نہیں سمجھے ہم آج تک عزاداران محترم، قربان میری اولاد قربان علی اکبر پہ، میں خود قربان۔ کیا فرق پڑتا ہے بابا ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے؟ یہ ہے جوان کربلا کا۔ عزاداران محترم، جب ایسا جوان ہو دشمن کچھ نہیں کر سکتا۔ وقت گزر گیا، روز عاشور آ گئی، صبح ہونے والی ہے۔ امام نے علی اکبر کو بلایا۔ علی اکبر کہاں ہے؟ امام کے کاروان میں اذان کوئی اور دیتا تھا، لیکن عاشورہ کی ابتدا کہا ہے آج اذان علی اکبر دیں گے۔ جناب علی اکبر نے اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خیموں میں کوہرام مچ گیا۔ کہا یہ کس کی آواز ہے؟ کہا بی بی یہ علی اکبر کی آواز ہے۔ دن شروع ہوا۔ امام نے اپنے بیٹے کو پہلے جانے دیا۔ بیٹا وداع کرنے خیموں میں گیا۔ راوی کہتا ہے کہ خیمے کا پردہ ہٹتا ہے اور پھر گر جاتا ہے، پھر ہٹتا ہے پھر گر جاتا ہے۔ دیکھا ایک بچی ہے جو جوان کو لپٹے ہوئی ہے۔ بہن ہے نا، بھائی سے بھی بڑی محبت ہے۔ جناب علی اکبر آئے۔ جناب علی اکبر سوار ہوئے، سواری چلنا شروع ہوئی۔ امام نے کہا علی اکبر جتنا ممکن ہو سکے مڑ مڑ کر دیکھتے جانا۔ بیٹوں والے آپ بھی ہوں گے، جوان بیٹے آپ کے بھی ہوں گے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں لذتوں میں سب سے بڑی لذت بیٹا جوان ہو اور کامیاب ہو جائے۔ خوش ہوتا ہے نا انسان، میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ لذتوں میں سب سے بڑی لذت بیٹا جوان ہو کامیاب ہو جائے۔ امام کہتے ہیں صدموں میں سب سے بڑا صدمہ جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے، دنیا سے چلا جائے۔ شخص ذریعہ امام حسین پکڑ کر کربلا میں دعا کرتا تھا، خدا مجھے بیٹا دے، بیٹا جوان ہو جائے اور جوانی میں تو مجھ سے لے لے۔ عالم دین کہتا جی کیسی دعائیں مانگتا۔ وقت گزر گیا، بیٹا ملا، بازار میں دکان تھی، سنتا رہا، بیٹا بڑا ہوا، شور مچا بازار میں، کہا اس کا بیٹا مر گیا۔ میں دوڑتا ہوا گیا کہ یہ کہتا کیوں تھا؟ کہا وہ اپنے بیٹے کے جنازے پر بیٹھا، کہا میں یہی دیکھنا چاہتا تھا جوان بیٹے کے لاشے سے اٹھا کیسے جاتا ہے۔ اللہ بڑا آسان نہیں ہے، کہنا آسان، سننا آسان۔ مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر۔ بڑی محبت تھی امام حسین۔ یہی تو وجہ ہے کہ امام نے آخری وقت میں کہا علی اکبر وائے ہو ایسی دنیا پر تیرے بعد۔ سواری چلی، حیدر کرار کا پوتا ہے، جنگ لڑتا رہا، واپس آیا۔ امام نے کہا بیٹا کیسے واپس کیوں آ گئے؟
کہا بابا لباس کی حدت اور پیاس کی شدت مارے دیتی ہے، تھوڑا پانی مل جاتا تو میں بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں، مگر جناب علی اکبر کو نہیں پتا تھا پانی نہیں ہے، پتا تھا، پھر کیوں آئے؟ باپ بیٹے کی محبت۔ لوگ کہتے ہیں امام تھے، یہی تو کمال ہے کہ محبت بھی اوج پہ ہو، اس اوج پہ خدا کی راہ میں قربان کر، یہ ہے پروردگار۔ علی اکبر چاہیے نا، تیرا دین بچتا ہے تو لے علی اکبر، لے علی اکبر۔ امام حسین نے جناب علی اکبر کے دہان میں زبان رکھی، علی اکبر نے چیخ ماری، بابا آپ کا گلا تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے، یہ تو خدا جانتا ہے سیدہ کا لال کتنے دن کا پیاسا تھا، کتنے دن۔ جاؤ علی اکبر، دیر ہو رہی ہے، جاؤ۔ جناب علی اکبر گئے، دشمن نے پیچھے سے وار کیا، نیزہ پیچھے سے پہلو میں لگا، توازن برقرار نہ رکھ پائے، اپنی سواری پر گرے، گھوڑا دشمن کی طرف بڑھ گیا۔ مقتل کہتا ہے فقدتہ سیوفا اربا اربا، تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جس کو موقع ملا حسین کی کمائی لوٹتا رہا۔ جناب علی اکبر زین سے زمین کی طرف، بابا آخری سلام ہو۔ مجھے نہیں پتا امام حسین کیسے علی اکبر کے بدن پہ آئے، نہیں پتا، مگر اتنا کہوں گا جناب حر آئیے اور دیکھیے کہ جب حضرت حر کا بیٹا گرا تھا نا اور حضرت حر پہنچے تو امام نے کہا تھا حر جوان بیٹے کے لاشے پہ بوڑھا باپ نہیں آتا، آئیے دیکھیے کیسے امام حسین علی اکبر کے بدن پر پہنچے، رخساروں کو رخسار پر رکھا، اللہ اکبر۔ گفتگو ہوئی، جناب علی اکبر نے کہا میں دیکھ رہا ہوں جد رسول اللہ، جد امیر المومنین جام کوثر لے کر آئے، بابا کہہ رہے ہیں کہ اپنے بابا سے کہو جلدی کرے۔ اسی اثنا میں عزاداران محترم روح پرواز کر گئی۔ مقتل کہتا ہے امام حسین نے جناب علی اکبر کو اپنی آغوش میں اٹھا، دشت کربلا میں بیٹھ گئے اور 3 دفعہ کہا ولدی، میرے بیٹے، میرے بیٹے، میرے بیٹے۔ عزاداران محترم مقاتل کہتے ہیں امام سے بدن اٹھایا نہ گیا، آؤ بنی ہاشم آؤ، علی اکبر کو اٹھاؤ۔